حضرات مصیبتیں جب آتی ہیں وہ چاہے کسی بھی شکل میں آئیں، ایک کردار معاشرے میں دیکھنے کو ملتا ہے، زبان پہ فوراً حرف شکایت آ جائے، ہم شکوے کرنے لگے، شکایتیں کرنے لگے، اللہ رب العالمین سے شکایت کی جسارت کرتا ہے یہ انسان، تقدیر کے فیصلوں پہ اعتراض کرتا ہے یہ انسان، ایسی ایسی باتیں اپنی زبان سے نکالتا ہے جو اس کے ایمان اور عقیدے کے منافی ہوتی ہیں۔ حضرات جب بھی مصیبت آئے اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان پہ کنٹرول رکھو، شکوے شکایتیں نہ کرو، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، جو ہونا تھا جو جس کو گزرنا تھا وہ گزر چکا ہے، لہذا شکایت نہیں۔ یہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، یعقوب علیہ السلام ہیں، کتنی بڑی آزمائش ان کی زندگی میں آئی، ان کے اپنے لخت جگر، ان کے اپنے لاڈلے یوسف جن کی محبت اللہ اکبر نہا خانہ دل میں بیٹھی ہوئی تھی، اس ننھے یوسف کو اس بوڑھے باپ سے جدا کر دیا گیا، اس ننھے یوسف کو اس بوڑھے باپ سے جدا کر دیا گیا، یوسف علیہ السلام ان سے چھین لیے گئے، ان کی گود سے چھین لیے گئے، ان کے گھر سے جدا کر دیے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر دیکھو، انہیں معلوم ہے، انہیں اندازہ تھا کہ بیٹوں ہی نے کچھ کیا ہے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں ہی نے کچھ سازش رچی ہے، بس اس کے سوا کچھ نہیں کہا۔ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہا کہ اس وقت صبر جمیل کے علاوہ کوئی اور ہے، کوئی اور صبر جمیل کو میں اپناؤں گا۔ صبر جمیل کیا ہے؟ ایسا صبر جس میں شکوہ نہ ہو، جس میں شکایت نہ ہو، بس اتنا کہا واللہ المستعان علی ما تصفون، جو بھی تم بتا رہے ہو، سنا رہے ہو کہ بھیڑیا کھا گیا، اللہ ہی سے میں فریاد کرتا ہوں، اللہ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں، اللہ ہی کے حوالے معاملے کو کرتا ہوں، بس اس سے بڑھ کر یعقوب علیہ السلام نے کچھ نہ کہا۔ وہیں بچوں کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے، وہیں بیٹوں کے ساتھ صبح و شام گزار رہے ہیں، تانے دینا، تبصرے کرنا، تنقید کرنا نہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے پھر کبھی اپنے بچوں کے سامنے یوسف علیہ السلام کا ذکر چھیڑا نہیں، معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کا ذکر پھر انہوں نے اپنے بچوں کے سامنے اگر کیا تو اس وقت کیا جب زمانہ بعد بنیامین بھی روک لیے گئے، تو اس وقت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کے سامنے پھر یوسف علیہ السلام کو یاد کیا۔ شکوے نہیں، شکایتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور حضرات قرآن کہتا ہے جب بھی مصیبت آئے، جس پر بھی آئے، وہ یہ سوچے کہ اس مصیبت کی شکل میں اللہ میرے کسی گناہ کی سزا مجھے دے رہا ہے۔ اللہ نے کہا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو بھی مصیبت تمہیں لاحق ہوتی ہے تمہارے اپنے گناہوں کے سبب، تمہاری اپنی معصیتوں کے سبب، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، یہ اور بات ہے کہ اللہ تمہارے بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر ہر گناہ کی سزا دنیا ہی میں دینے لگے اللہ، ایک منٹ کی زندگی کے تم حقدار نہیں ہو۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ تمہارے بہت سارے گناہوں سے، لغزشوں سے، خطاؤں سے درگزر کر دیتا ہے۔ اسی لیے جب بھی کوئی مصیبت آئے، ہاں یہاں ایک بات یاد رکھنا، میری زندگی میں مصیبت آتی ہے، مجھے یہ سمجھنا چاہیے کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے جس کے سبب یہ مصیبت آئی ہے، لیکن جب میں دیکھوں آپ کی زندگی میں مصیبت آئی ہے، میں یہ نہ بولوں آپ سے کہ تم نے کوئی گناہ کیا ہے اور اس لیے مصیبت آئی ہے۔ ہر شخص اپنا محاسبہ آپ کرے۔ ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے، ہماری زندگی میں مصیبت آتی ہے، سمجھتے ہیں ہاں اللہ آزما رہا ہے، شاید میرے درجات کو بلند کر رہا ہے، اور دوسرے کی زندگی میں مصیبت آتی ہے، تیرے پاپ کی سزا ہے، یہ تیرے گناہوں کی سزا ہے۔ غلط ہے، سوچ الٹی ہونی چاہیے۔ میری زندگی میں مصیبت آئے تو مجھے یہ سوچنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، آج یہ مصیبت میں میں مبتلا ہوں، میں نے کیا گناہ کیا ہے، کیا غلطی ہوئی ہے، یہ محاسبہ خود کا کرنا چاہیے۔ دوسرے کی زندگی میں اگر مصیبت کو دیکھتے ہو تو یہ سوچ رکھو کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر رہا ہے اس مصیبت کے ذریعے۔ ہماری سوچ تو بالکل الٹی ہے۔